سيرة النبي محمود الناس الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن خالف. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام را تلك آیات الکتاب وقرآن مبین ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہر قسم کی حمد و ثنا کے لائق اللہ جل شانہ کی ذات کریم ہے، اور بے بہا درود و سلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل و صحاب پر. حضرات گرامی قدر، یہ سورہ الحجر کی پہلی آیت ہے، بلکہ دو آیتیں جو میں نے اس وقت تلاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یہ الف لام را سورت ہے. وہ سورت کا قرآنی نام الف لام را ہے، اور ہجر اس کا علامتی نام ہے، اس لیے کہ اس میں اہل ہجر کا ذکر آیا ہے. فرمایا یہ کھول کر بیان کر دینے والے قرآن اور کتاب کی آیتیں ہیں. کتنے ہی لوگ تمنا کریں گے، آرزو کریں گے، وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اللہ کی آیات کا، اور کہیں کہ کاش کہ ہم مسلمان ہوتے. کتنے ہی لوگ وہ جنہوں نے آیات الہی کا انکار کیا روز قیامت کہیں گے کاش ہم مسلمان ہوتے. اب قرآن کو پڑھو تو قرآن مجید میں اپنے آپ کو تلاش کرو. میں کون ہوں، آپ کون ہیں، یہ اپنے بارے میں کہ میں کیا ہوں، کون ہوں، کیوں ہوں، تلاش کرو. قرآن مجید میں تو اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والوں کا نام مسلمان ہے، انہیں مسلمان کہا گیا ہے. اور جنہوں نے اسلام کو یا اسلام کی بنیادوں کو، جب ہم کہتے ہیں اسلام کو تو اسلام کا مطلب ایمانیات کے اندر جو چیزیں آئی ہیں، اور پھر جو ارکان اسلام ہیں، اور پھر جو فرق مراتب رکھا گیا ہے اللہ کے بندوں میں. کچھ انبیاء ہیں، ان میں سے کچھ پر فضیلت رکھتے ہیں، بعض پر فضیلت رکھتے ہیں. ان کے بعد پھر ان کے اصحاب ہیں.
ہر نبی کے اصحاب کا جو مقام ہے وہ اس کی امتیوں کا نہیں ہے، بعد والی امتیوں کا وہ مقام نہیں ہے۔ اور قرآن مجید میں نجات کا انحصار کسی نسبت، کسی خاندانی نظام پر، کسی خاندان پر، کہ فلاں خاندان کا کوئی آدمی ہے اس لیے بخشش ہو جائے گی، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے قرآن میں۔ قرآن میں نجات کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم پر ایمان اور عمل کی ضرورت ہے۔ اگر خون کے رشتے سے بخشش ہوتی، نوح علیہ السلام کے بیٹے کی ہو جاتی، اگر خون کے رشتے سے نجات ہوتی تو ابراہیم علیہ السلام کے باپ کی ہو جاتی، اگر معاشرتی نسبت سے بخشش ہو جاتی تو نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کی ہو جاتی، اگر کسی بڑے خاندان سے نسبت سے نجات نہیں ہو سکتی تو پھر آسیہ زوجہ فرعون کی نہ ہوتی، وہ خدا کہلانے والے کی بیوی جنتی ہے، قرآن نے کہا وہ جنتی ہے۔ قرآن مجید میں اور صحیح تعلیم جو حدیث میں ہے وہاں خاندانی نسبتوں کے ساتھ نجات کا کوئی تعلق قائم نہیں کیا گیا، لیکن افسوس یہ ہے کہ محرم اور حرام کے ان پچھلے چند دنوں میں آپ نے دیکھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا، خصوصی طور پر اس زمانے میں سوشل میڈیا نے ہر چیز کو بالکل عام کر دیا ہے، ہر شخص تک پہنچا دیا ہے۔ سوشل میڈیا پر بڑے بڑے بزام خود علماء، کسی ایک گروہ کے نہیں، ہر گروہ کے علماء پوری قوم کو ایک ہی درس دیتے رہے ہیں کہ نجات اگر کسی نے لینی ہے تو وہ ایک شخص ہے، بس اس کے ساتھ وابستگی سے ملے گی۔ اور اس قدر مبالغہ آرائی کی گئی، اس قدر مبالغہ امیزی سے کام لیا گیا، اور اس قدر جھوٹی روایات بیان کی جاتی رہی اور آج بھی کی جا رہی، جن کا کوئی سر پیر نہیں۔ اور صحابہ کرام کی بے قدری کو عام کر دیا گیا، ہر طرف شرک پر مبنی، بدعات پر مبنی تعلیم اعلانیہ قوم کو سنائی جاتی رہی، اور اس کے بڑے درجے اور بڑے ثواب سنائے گئے، اور جھوٹی روایتوں کے ذریعے بتایا گیا کہ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ان 4 شخصوں سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے درجے میں ہوگا۔ روائی صحابہ کی اس بے قدری نے لوگوں کے دلوں سے دین کی عظمت بالکل نکال دی، لوگوں کی نظروں کے سامنے سے صحابہ کے مقام کو اجل کر دیا ہے۔ اگر صحابہ کرام پر ہم جرا کریں تو یہ دین آپ کا سلامت نہیں رہے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام صحابہ، میرے سارے صحابہ عدول ہیں، سب کی سب عادل ہیں، سب کی سب بیان کرنے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر عمل کرنے اور بیان کرنے میں سچے، اور انہیں کے بیان کردہ دین پر ہم لوگ عمل کر رہے ہیں، انہی کے بیان کردہ دین کو ہم اپنائے ہوئے ہیں۔ کوئی شعبہ زندگی کا ایسا نہیں جس میں انہوں نے ہمیں رہنمائی نہیں دی۔ اور اس میں سب سے بڑی بات جو کہی گئی ہے،
کوئی دنیا کا آدمی یہ نہیں بتا سکتا کہ صحابہ کرام کس فرقے سے تھے، مسلمانوں کے کس فرقے کے ساتھ تھا کسی صحابی کا تعلق، کسی ایک صحابی کا نام لو کہ وہ فلاں فرقے کے تھے یا فلاں فرقے کے امام تھے۔ یہ جو سینکڑوں فرقے، فقہی فرقے یعنی مولویوں کے فرقے اور صوفیوں کے فرقے، ان میں سے کوئی ایک فرقہ ایسا نہیں ہے جس کے لیے نمونہ صحابہ کو بنایا جا سکے۔ اور یہ جو پیری مریدی وغیرہ چلتی ہے نا، جو صوفیہ نے چلائی ہے، حسن بصری رحمہ اللہ کے ذریعے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چوگا لیا، انہوں نے بیعت خلافت لی، پیری مریدی کی بیعت لی، پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اس کو، دستار خلافت یا کیا کہتے ہیں، تو انہوں نے علی سے بیعت کی۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنے مقدمہ مسلم شریف کے مقدمہ میں اس کی جڑیں کاٹ کے رکھ دی اس بات، اور میں جھوٹ ہے یہ۔ اور یہ بھی فرمایا کہ یہ جو صوفیہ کرام ہے، جھوٹ بے ساختہ ان کی زبانوں پر چڑھ جاتا ہے، جھوٹی روایات کے انبار لگا دیے لوگ، اور پھر ان حدیث کی ان کتابوں کی وجہ سے انہیں جس طرح پڑھا جانا چاہیے، یوں سمجھ لیجئے کہ یہ سنگریزوں سے ملے ہوئے موتی ہیں، اگر ان کو پڑھنا ہے تو موتی نکھارنے ہیں نا، تو شناخت ہونا ضروری ہے کہ موتی کو کیا ہوتا ہے اور سنگریزہ کیا ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ سے ان پچھلے دنوں میں جو کچھ ہوا اور جس طرح صحابہ کے خلاف بالواسطہ یا بلا واسطہ توہین کی گئی ہے، اور جس طرح بدعات کی تعلیم دی گئی، گلی گلی میں دیگیں پکی ہیں، اور اس کا شکار ہمارے جیسے لوگ بھی ہو گئے، انہیں نہیں پتہ چلا کہ یہ مشابہت ہے مبتدعوں کے ساتھ۔ ہم اپنی مسجدوں میں دیگیں پکائیں اور لوگوں کو کھلائیں اور سمجھیں کہ بڑی دعوت کا کام کر رہے ہیں، نو، یہ مشابہت ہے، بدعتیوں کے ساتھ مشابہت ہے۔ خدا کا واسطہ باز آ جاؤ، اللہ تبارک تعالیٰ کوئی بہانہ نہیں مانے گا، وہ اعمال کو دیکھتا ہے، وہ نشتوں کو دیکھتا ہے۔ شریعت میں سب سے زیادہ جس بات پر تنقید کی گئی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشابہت سے کی۔ اپنے آپ کو جدا کرو، اپنے رہنے سہنے میں، اپنے اٹھنے بیٹھنے میں، اپنے لباس میں، اپنے کھانے پینے میں، اپنے بود و باش میں، غیر مسلم دنیا سے قرآن و سنت کو نہ ماننے والوں سے علیحدہ کرو، شناخت قائم کرو اپنے لیے۔ پر افسوس یہ ہے کہ لوگ مذہب کے معاملے میں ہم نے دیکھا ہے کہ جس کو چاہے چیک کر کے دیکھو وہ سمجھتا ہے کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں، وہ آپ کے سامنے مسئلوں کا آبار لگا دے گا، وہ کچھ جانتا ہو یا نہ جانتا ہو۔ یاد رکھو یہ طریقہ نہیں ہے۔ صحابہ کرام کے زمانے میں، بلکہ تابعین کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر 2 4 10 اہل علم بیٹھے ہوتے تو کوئی شائل آتا تو وہ ایک آدمی سے مسئلہ پوچھتا تو وہ کبھی نہ بتا، تو وہ کہتا فلاں کے پاس چلا جا، اور وہ اس کے پاس جاتا تو وہ کہتا میں نہیں جانتا، مجھ سے وہ زیادہ جانتا، اس کے پاس چلا جا۔ ہمارا حال یہ ہے کہ کوئی مسئلہ پوچھے زید سے تو بکر کہتا ادھر ادھر آؤ میں بتاتا ہوں۔ ہمارا حال یہ ہے، یہ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں بالکل تربیت نہیں ہے ان باتوں کی، بالکل تربیت نہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے گمراہوں کے بارے میں صاف کہہ دیا کہ ان کے دل پہلے لوگوں کی طرح مشابہ ہو گئے، ان کے مشابہ ہو گئے۔ قرآن پڑھو، آنکھیں کھول کے پڑھو، سمجھ کے پڑھو۔ پھر اس لیے میں کہتا ہوں کہ ان دنوں میں بازاروں میں، مسجدوں میں، گھروں میں، سڑکوں پر، بلکہ اس دفعہ ہماری پنجاب حکومت نے جلوسوں کے ساتھ شبیلیں چلا دی تھی، دودھ کی شبیلیں چل رہی ہیں، پانی کی شبیلیں چل رہی ہیں، اور ثواب سمجھا جا رہا ہے شرک کے عمل کو، اس بدعت کے عمل کو ثواب سمجھا جا رہا ہے۔
میرے بھائی قرآن و سنت میں یہ چیزیں قطعی طور پر نہیں ہیں۔ میں نے پچھلے جمعے میں عرض کیا تھا کہ مقام صحابہ یہ ہے، مقام صحابہ یہ ہے، اور بخاری کی ایک حدیث بھی پیش کی تھی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن متی سے کہا کہ میں تیرے پاس بیٹھنے نہیں آیا، میں تجھے یہ بتانے آیا ہوں کہ یہ جو تو نے یزید بن معاویہ کے خلاف علم بغاوت بلند کیا ہے، یہ بغاوت ہے۔ کل قیامت کے دن تیرے پاس اس کی کوئی دلیل نہ ہوگی۔ اور بخاری کی حدیث میں تو یہاں تک ہے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر اس کی بیعت کی ہے۔ صحابہ کرام کیا سمجھتے ہیں آپ کہ اگر خلافت کے منصب پر ایسا شخص آ جائے جو نعوذ باللہ وہ ہو جیسا یہ لوگ بیان کرتے ہیں، تو کیا صحابہ کو کیا سمجھا پھر آپ نے؟ جو چند سو کی گنتی میں وہ بڑے بڑے پہاڑوں سے ٹکرا گئے تھے اور زیر و زبر کر دیا انہوں نے کفر کو، ان کے لیے یہ کیا چیز تھی؟ بدری موجود تھے، رضوانی موجود تھے، امہات المومنین موجود ہیں، کیا سمجھے آپ ان کی کیا قدر و قیمت ہے رہی؟ اگر وہ موجود ہیں، انہوں نے بیعت کی ہے ایک ایسے شخص کی جیسا کہ آپ لوگ بیان کرتے کہ وہ ایسا تھا ویسا تھا، تو پھر ان کی حیثیت بتائیں نا ذرا، وہ کیا کدھر ہے؟ اور اگر ان کی حیثیت وہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا ہے کہ میرے سارے صحابہ عدول ہیں، عادل ہیں، سچے ہیں، تو پھر ان کی کیا حیثیت ہے جو ان کو چھوڑ کر دوسری جانب جائیں گے؟ ان کی کیا حیثیت ہے؟ اور جہاں تک کہ یہ آپ کی کتابوں کا تعلق ہے، ان کتابوں میں تو لکھا ہوا ہے کہ نعوذ باللہ، یہ سیاست کی کتابوں میں لکھا ہے کہ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھ بند ہوتے ہی صاحب مرتد ہو گئے، یہ تو لکھا ہے ان کتابوں میں۔ تو پھر کیا سمجھتے ہیں آپ کے حدیثوں میں آ گئے اس لیے مان لیں؟ یہ قرآن کدھر جائے گا؟ یہ قرآن کہتا ہے اولئک هم الراشدون، سب راشد تھے، اولئک هم المؤمنون حقا، سب حقیقی مومن تھے۔ قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، قرآن کہتا ہے وہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ وہ آیات کدھر جائیں گی پھر؟ اس لیے جو سبق دیا گیا ہے وہ یہ نہیں ہے شریعت کا کہ تم اہل حدیث ہو، تم اہل سنت ہو، تم بریلوی اہل سنت ہو، تم دیوبندی ہو، تم شیعہ ہو، تم امامیہ ہو، تم رافضی ہو، فلاں فلاں۔ قرآن نہیں کہتا۔ قرآن کہتا ہے کل قیامت کا دن آئے گا تو کتنے لوگ ہوں گے تمنا کریں گے کاش ہم مسلمان ہوتے، مسلمان ہوتے۔ ایک واقعہ قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے، فرعون کا واقعہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو لے کر ہجرت کی مصر سے صحرائے سینا کی طرف گئے اور دریا عبور کیا، اس وقت کا واقعہ ہے جب فرعون کو پتہ چلا تو اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ ان کے پیچھے پڑ گیا۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ یونس آیت نمبر 90، وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے پار کر دیا۔ فَتَبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا، دشمنی اور سرکشی کے ساتھ فرعون اپنے لشکروں کو لے کر ان کے پیچھے لگ گیا۔ وہ سمندر سے گزر گئے، یہ سمندر میں داخل ہو گیا۔ یہ بحث ہم نے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں کہ سمندر کی حالت کیا تھی، قرآن نے جو بیان کیا اس کو دیکھو۔ حتی اذا ادرکہ الغرق، یہاں تک کہ جب ڈوبنے لگا، یہاں تک کہ جب ڈوبنے لگا، قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، میں ایمان لاتا ہوں کہ اس اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے
جاگ کے بیٹھو، جاگ کے جاؤ، منہ دھو کے آؤ جس کو نیند آتی ہے۔ میں اس اللہ کو مانتا ہوں، ایمان لاتا ہوں اس پر جس پر ایمان لائے ہیں بنو اسرائیل، اور میں انا من المسلمین، اور میں بنتا ہوں مسلمان، میں بنتا ہوں مسلمان۔ وقت کم ہے اس لیے بس میں اشارات کے طور پر آیات پڑھنی ہے، خود سمجھو، جو چیز رہ جائے سوال کرو۔ آگے چل کر فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے مخاطب ہو کر کے فرمایا، سورہ زمر کے آیت نمبر 12 فرمایا، پہلے بیان کیا ہے کہ دین خالص اللہ کی اطاعت کا نام ہے، صرف اللہ، وہ دین جو اللہ نے بھیجا ہے، وہ دین جو اس کو قبول کرے ہم اس کے ساتھی، وہ ہمارا ساتھی، جو اس پر سے ادھر ادھر ہٹ جائے ہمیں اس کی کوئی غرض نہیں ہے، خواہ وہ کوئی ہو۔ فرمایا وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ آیت اتری، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلے مسلم بن جاؤں، مسلمان بنوں، مسلمان۔ جتنے دنیا میں کلمہ گو ہیں جو اللہ رسول کو ماننے والے ہیں، ان کی شناخت اسلام ہے، فرقے نہیں ہے۔ اگلی آیت حامیم سجدہ میں فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اس شخص سے بڑھ کر اچھی بات کس کی ہے، اچھا دعویٰ کس کا ہے، اچھا قول کس کا ہے، جو اللہ کی طرف بلائے۔ کس کی طرف؟ غیر اللہ کی طرف نہیں ہے، نظر اللہ نیاز حسین کی طرف نہیں ہے، سیدھی بات کرتے ہیں، مولا مشکل کشا کی طرف نہیں ہے، اللہ کی طرف بلائے۔ جن کے تم کہتے ہو یہ مولا مشکل کشا، یہ تو خود اس اللہ کی طرف بلاتے رہے، یہ تو خود اس اللہ پر ایمان لائے، اور جنہوں نے کہا علی مشکل کشا ہے، وہ کتابیں تو اٹھاؤ، علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے سمجھایا بھائی مانو باز آ جاؤ، اللہ مشکل کشا ہے۔ جب وہ باز نہیں آئے تو علی رضی اللہ عنہ نے مسجد کوفہ کے باہر ان کو گاڑ دیا، حکم دیا ان کو گاڑ دو، آدھا آدھا جسم زمین میں گاڑ کر انہیں قتل کر دینے کا حکم دے دیا، اور اس کے بعد حکم دیا ان کو جلا دو۔ ساری کتابیں پڑھیں، جو لوگ ان کو ان کی زندگی میں کہتے تھے یہ مشکل کشا ہے، جن کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ آسمانوں میں آنے واپس آئیں گے، اللہ کی نظر و نیاز حسین کی شرک ہے، اللہ نے حرام قرار دیا غیر اللہ کی چیزوں کو۔ جو غیر اللہ کی طرف نسبت کر کے کوئی چیز کرے گا اللہ نے اسے حرام کیا ہے، وما احل لغیر اللہ وما احل به لغیر اللہ، غیر اللہ کے نام زد کر کے برائے ثواب چیزیں دینا نہیں جی، ہم تو اللہ کی نظر کر رہے ہیں، خدا واسطے دے رہے ہیں، تو خدا واسطے دے رہے ہو تو باقی سال 11 مہینے کدھر رہے ہو؟ اور یہ بات اور بتاؤں آپ کو، آج یہ جو لوگوں نے عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں اور حدیثوں کی طرف لے جاتے ہیں، منسوب کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 9 اور 10 کا روزہ رکھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عجیب و غریب باتیں۔ ایک حدیث میں آئے کہ مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے عاشورہ کا، کیوں؟ سمجھائے نا کیوں رکھتے تھے؟ ارے بھائی یہودی تو اس لیے رکھتے تھے کہ انہیں آزادی ملی تھی، وہ کہتے ہیں آزادی ملی تھی، تو قریش مکہ کیوں رکھتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں رکھتے تھے؟ اب اس کے بالکل متضاد روایت آتی ہے کہ جب آپ مدینہ آئے تو پوچھا یہ کیا ہے، تو لوگوں نے کہا کہ جی یہ یہودوں نے سارا روزہ رکھتے ہیں عاشورہ کا کہ انہیں آزادی ملی تھی، تو فرمایا ہم ان سے زیادہ موسیٰ کے حقدار ہیں، ہم روزہ رکھیں گے، اور فرق یہ کرو کہ 9 اور 10 کا رکھیں۔ ارے بھائی یہ جھوٹی روایات ہیں، سمجھے کہ نہیں؟ اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں، بالکل نہیں ہیں،
یہ مشہور کر دی گئی. اللہ کا دین بڑا واضح، اللہ کا دین بڑا واضح. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا کہ جو عادتاً روزہ رکھتا ہے نا 13-14 کا، جس کے ایام ابیض کہتے ہیں، تو وہ آدمی روزہ رکھے، ورنہ جمعے کا روزہ خاص کر کے مت رکھو، منع کیا ہوا ہے. اللہ ایک یہ کہ کوئی آدمی رکھ رہا ہے تو وہ روٹین اس کے میں آ جائے تو ٹھیک ہے، لیکن بتایا یہ گیا ہے کہ نہیں، فرض کا خیال رکھو. چلو خیر، فرمایا کہ جو شخص اللہ کی طرف بلائے اس سے بہتر قول کس کا ہے؟ وہ عاملہ صالح اور نیک عمل بھی کرتا ہو. نیک عمل سے مراد توحید پر عمل مراد ہے، سنت پر مبنی عمل. بدعات پر کیے گئے نیکیاں کسی کام نہیں آئیں گی، شرک کے شائبے سے کی گئی نیکیاں کسی کام نہیں آئیں گی. وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور اعلانیہ کہے کہ میں ہوں مسلمان. کیا خیال ہے؟ میں ہوں مسلمان، یہ کہنے کا حکم دیا گیا ہے. اور قیامت کا دن جب آئے گا ایک بات فرما دی، انجام بتایا گیا ہے. انجام شرک کرنے والوں، بدعات کرنے والوں کا انجام بتایا گیا ہے. دوستو، قیامت کا دن بہت سخت دن ہے. نہ اولاد کام آئے گی، نہ مال کام آئے گا، نہ رشتہ دار کام آئے گے، نہ قبیل نہ کنبہ کام آئے گا، نہ دوست احباب. آج جن کی مجلس سے ساری رات اور سارے طرح دن اکٹھی رہتی ہیں، خدا نخواستہ قیامت کے دن کو معاملہ دوسرا ہو گیا تو کوئی کس کے کام نہیں آئے گا. قرآن یہ بیان کرتا ہے وہاں نہ کوئی سفارش ہے، نہ کوئی معاوضہ ہے، نہ کوئی مدد ہے کہیں سے مل جائے. ہر شخص اپنے عقیدے کی بنیاد پر اور عمل کی بنیاد پر. والوزن یومئذ الحق، اعمال کا تلنا برحق ہے. یہ بات ہمیں بتائی گئی ہے. ہاں، جو لوگ توحید پرست ہیں، سنت کے متبع ہیں، ان سے جو بشری کمزوریاں سرزد ہو گئی ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل خاص سے ان کے لیے اہتمام فرمائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے انہیں معاف کر دے گا. لیکن یہ وہ لوگ ہوں گے، یہ جو لوگوں نے مشہور کر رکھا ہے شفیع المذنبین. جاؤ، میرا چیلنج ہے، کسی حدیث کی کتاب میں یہ دکھا دو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں شفیع المذنبین ہوں، یعنی آپ بدماشوں کے شفیع ہیں، ڈاکوؤں، چوروں، زانیوں، بدکاروں، مشرکوں اور بدعتیوں کے شفیع ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. کیا سمجھے آپ؟ جائیں آپ کسی ڈاکو اور چور کی، جس کے چوری اور ڈاکہ ثابت ہو گیا ہو، جو قاتل ثابت ہو گیا ہو، جائیں اس کی سفارش کرنے کے لیے. جج صاحب پوچھیں کہ بھائی حاجی صاحب کدھر آئے ہو؟ یہ تو بدماش ہے سارے زمانے کا، اس کی سفارش کرنے آئے ہو. کیا سمجھے؟ دنیا کے پیمانے اور بنا رکھے ہیں لوگوں، اور آخرت کے پیمانے اور ہیں. اس لیے یہ بات فرمائی گئی کہ سنو، کل قیامت کا دن جو ہے، سورہ زخرف کی آیات 67 تا 59 تا 69، ان آیات میں ایک بات فرمائی گئی ہے. فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. یہ جتنے یار بیلی ہیں نا، جگری دوست ہیں دنیا میں بنے ہوئے، جتنے جگری دوست بنے ہوئے ہیں، فرمایا اس دن الاخلاء، جگری دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، ایک دوسرے کو چھوڑ کر بھاگیں گے. الا المتقین، سوائے متقیوں کے، سوائے توحید پرستوں کے، سوائے متبع سنت لوگوں کے. اور پھر فرمایا یا عبادی، ان کو جو متقین ہیں، جو مسلم بن کے گئے دنیا سے، اسلام پر جنہیں موت آئی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو، تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. مسلم کے سیے سے موت آئے. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا.
اللہ کی رسی قرآن کو پکڑو اور جدا جدا نہ ہو، فرقے نہ بنو۔ یہ تعلیم بار بار دی گئی، اس لیے فرمایا یا عبادی لا خوف علیکم اليوم، اے میرے وہ بندو جو دنیا سے نافرمانی، اللہ کی نافرمانی سے بچ کر آئے ہو، آج تمہیں کوئی خوف نہیں، ولا انتم تحزنون، اور تم آج کسی قسم کا غم نہیں کھاؤ گے۔ یہ مثبت پہلو ہے، اس کو مثبت پہلو کہتے ہیں کہ بسیط مسلمان زندگی گزارنا اور آنکھیں کھول کے رکھنا کیا چیز اسلام ہے، کیا چیز اسلام نہیں ہے۔ جس میں ذرا شائبہ ہو، مشتبہ چیزوں کو چھوڑ دینے کا حکم ہے۔ جہاں شک پڑتا ہو نا، معذرت کے ساتھ مجھے معاف رکھنا، میں اگر سچی بات وہ بات نہ کہوں جو میرے ضمیر میں ہو تو میں اللہ کا مجرم بنوں گا۔ مجھے آپ سے کوئی خوف نہیں ہے، مجھے آپ کا کوئی ڈر نہیں۔ جو چیز مشابہت ہو، جس میں مشابہت ہو، اس سے چھوڑ دینے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ جس میں شبہ پایا جائے، ہم نے یہاں دیگیں پکائی ہیں، لوگ کھا رہے ہیں یا نہیں؟ دیکھنے والے کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی وہی کام کر رہے ہیں جو اس مسجد میں ہو رہا ہے، جو اس مسجد میں ہو رہا ہے، جو اس گلی میں ہو رہا ہے، یہ بھی۔ آپ کہیں گے نہیں تو غلط سمجھا ہے، یہی ہے نا۔ آپ صفائی دیں گے نا، وکیل صفائی بن جائیں گے کہ نہیں ہمارا یہ مطلب نہیں تھا، لیکن جو مشابہت ہے اس عمل میں، اس کا کیا کرو گے؟ اللہ نے مشتبہ کو چھوڑ دینے کا حکم دیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشتبہ کو چھوڑ دینے کا حکم دیا ہے۔ جہاں شبہ پڑ جائے اس کو چھوڑ دو۔ اگر تم پرہیزگار بن کر رہنا چاہتے ہو، چھوڑ دو اس کو۔ اس لیے یہ بات فرمائی گئی ہے، ذرا یہ مثبت پہلو میں نے بیان کر دیا۔ مومن مسلمان کیا رہو، مسلمان کی زندگی میں، مسلمان کے اعمال میں کبھی کوئی ایسا، اگر وہ سمجھتا ہے، اگر وہ سمجھتا نہیں سمجھتا تو جانے دو اس کو۔ اگر وہ سمجھتا ہے، اس نے دین سمجھا ہے، اس کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہو کہ میں سمجھوں، تو وہ ہو نہیں سکتا کہ اس کی ایمان میں کچھ اشتباہ پیدا ہو جائے یا اس کے عمل میں پیدا ہو جائے۔ وہ تو خیال رکھے گا کہ میرا کوئی عمل ان بدعتیوں سے نہ مل جائے، ان مشرکوں سے نہ مل جائے۔ اس بات کا خیال رکھنا وہ معیار قائم کر دیتا ہے جس کا ذکر اس آیت میں ہے۔ آمین سجدہ کی اس آیت میں وہ کہے میں مسلمان، قال اننی من المسلمین۔ یہ مثبت پہلو۔ منفی پہلو دیکھیے یہ قرآن نے بیان کیسے بیان کیا۔ ان مثبت والوں کے بارے میں یہ فرما دیا کہ علامت ان کی یہ ہے الذین آمنوا بآیاتنا، یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے۔ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ٹھکے ہوئے ہیں۔ یہ دل میں ایمان کی کوئی صورت نہیں، کہیں نہیں۔ الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، اور مسلمان بن کر رہے ہیں۔ یہ دو علامتیں بیان کی گئی ہیں کہ جو زبان سے کہا اس کا نمونہ بن گیا دنیا میں، اپنے عمل سے بھی دکھایا کہ یہ وہی ہے۔ مت ڈرو لوگوں سے، لوگوں کو عذاب ہم نے نہیں دینا، اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ اور پھر فرمایا لوگوں ذرا ہوش کے ناخن لو، اس تفرقہ بازی کا، اس جدا جدا ہو جانے کا انجام بہت برا ہے۔ اسلام کے اندر داخل ہونے کے بعد پھر ایک نیا دروازہ کھولنا تفرقہ بازی کا، گروہ بندی کا، کوئی گنجائش نہیں ہے اس میں۔ آیات بہت ہیں لیکن میں صرف 2-3 آیات بیان کروں گا۔ فرمایا ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، اے نبی بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کے حصے کر لیے ہیں، اپنے دین کو ٹکڑے کر لیا ہے اور شیعہ ہو گئے ہیں۔ یہ مطلب نہیں کہ یہ شیعہ جو ہے، یہ میرا مطلب نہیں۔ قرآن نے کہا شیعاً، گروہ ہو گئے، دین کے ٹکڑے کر کے ایک ٹکڑا میں نے لیا، ایک آپ نے لے لیا، ایک گروپ آپ نے بنایا، ایک میں نے بنا لیا، گروہ ہو گئے ہیں۔
لست منہم فی شیء، نبی تیرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ فرمائیے کدھر جائیں گے، کدھر جائیں گے قیامت کے دن؟ اللہ اور اس کے رسول کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں۔ اللہ اور اس کا رسول، بنیاد ہی یہ ہے، اسلام کی بنیاد ہی ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، بس بنیاد یہ ہے۔ اللہ کے رسول مان لینے کے بعد، اللہ کا رسول مان لینے کے بعد عقائد کسی اور کی، پیروی کسی اور کی، مسلک کسی اور کا، مذہب کسی اور کا، آخر کیا ہے یہ؟ اس لیے فرمایا گیا ان الذین فرقوا دینہم وقالوا شیعا لست منہم فی شیء، کوئی چیز ایسی نہیں جس کا آپ کے ساتھ، ان کے ساتھ کوئی تعلق، ان میں سے کسی گروہ اور ان کے کسی ٹکڑے کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر فرمایا انما امرہم الی اللہ، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دو، ثم ینبئہم بما کانوا یعملون، یہ جو کچھ کر رہے ہیں کر کے آئیں گے، ان کا حساب میں نے بتا دوں گا، میں انہیں خبردار کر دوں گا۔ پھر ایک اور بات بتائی کہ یقین مانیے آج تجربے سے، مشاہدے سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ جو شخص جس گروہ کا آدمی بن گیا ہے نا، اس کا رکن یقین بن گیا، وہ اس پر خوش ہے، وہ ادھر ادھر سوچنے کی کبھی خیال بھی نہیں کرتا، خیال تک نہیں کرتا۔ اسی لیے کسی نے کہا نا جذبے ٹھنڈے پہ جاندے نے نویاں راواں لبن وے، اپنے گرد و ساریاں ہوئیاں کندھاں آ جان راس جدوں پھر کے راس آ جائیں نا، پھر ادھر ادھر نہیں لوگ سوچتے، وہ کہتے ہیں فلاں فرقے کا بندہ ہے، فلاں فرقے کا بندہ ہے۔ تو اصل دین کیوں نہیں تلاش کرتے تمہیں کس نے کہا کہ دین تلاش نہ کرو؟ کل قیامت کے دن یہ بات کہہ کے کیسے چھوڑ دو گے کہ فلاں فلاں تھا؟ یہ کیسے؟ تم نے اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے نا۔ اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ نے من الذین فرقوا دینہم، جن لوگوں نے گروہ بنا لیے ہیں، ٹولے بنا لیے ہیں، فرقے بنا لیے ہیں، مختلف مذاہب بنا لیے ہیں، کانوا شیعاً، گروہ گروہ بن گئے ہیں، دین کے ٹکڑے کر لیے ہیں، ایک چیز کسی کے پاس ہے، دوسری چیز کسی کے پاس ہے۔ بتا دوں، کسی نے فروعات کی بات کر رہا ہوں، بنیاد سب کی مسلمانوں کی ایک ہے، فروعات میں لڑائیاں ہیں، مسجدیں الگ ہو گئی ہیں، مسجدیں الگ ہوگی فروعات پر، فروعات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی شریعت میں، فروعات پر، شاخوں پر، جڑ ایک ہے، شاخوں پر جدا ہو گئے، لوگ لڑ لڑ کے مر گئے، مسجدیں جدا ہو گئی، وہ ٹکڑے ہیں، شاخوں کے ٹکڑے جو سینے سے لگائے ہوئے ہیں، اور وہ نشان بن گئے ہیں، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ دین کو سمجھو، اس لیے فرمایا من الذین فرقوا دینہم، جنہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے کیے، وقالوا شیعاً، اور گروہ گروہ ہو گئے، کل حزب بما لدیہم فرحون، سب کے سب جو کچھ ان کے پاس اس پر راضی ہیں۔ کتنی سچی بات ہے جو قرآن نے کہی، پوچھو نا، جن فرقوں سے چاہے پوچھ لو، جو کچھ اس کے پاس ہے وہ کہتے ہیں جی جو کوئی میرے پاس ہے یہی ٹھیک ہے، اور اس پر راضی ہو گیا ہے، اور اس پر راضی ایسا ہو گیا ہے کہ وہ سوچتا ہی نہیں کہ آگے بڑھوں، دیکھوں تو صحیح اصل کیا ہے۔ اس لیے فرمایا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 105 میں فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ، ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا جو گروہ گروہ ہو گئے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، انہوں نے اختلاف کیا، حالانکہ ان کے پاس کھلی دلیلیں آ چکی تھیں۔ قرآن کھلی دلیل ہے کہ نہیں؟ صحابہ کے کوئی گروہ تھے؟ صحابہ میں سے کسی ایک صحابی کا نام بتاؤ کہ فلاں فرقے کا تھا؟
وہابی تھا، دیوبندی تھا، ندوی تھا، سہروردی تھا، نقشبندی تھا، کوئی صحابی بتاؤ نا کس گروہ کا تھا؟ یہ جو کچھ بنایا ہم نے خود بنایا. صحابہ ایک دین پر تھے، اتحاد. رحماء بینہم اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ صرف ان کے بیان کی گئی ہے. ان کی پیشانیوں پر گھٹے پڑ گئے، اللہ کی رضا کے لیے سجدہ ریز رہتے تھے. قرآن نے ان کی صفات بیان کی، وہ تلاش کرو. ایک ایک صحابی، یہ صحابہ کو تقسیم کر رکھا ہے، یہ فلاں کا صحابی ہے، یہ فلاں گروہ کا صحابی ہے، یہ فلاں گروہ کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما گئے جو دنیا سے چلا گیا اس کے عیب مت بیان کرو، عیب ہو تب بھی نام بیان کرو. وہاں تو تعلیم دے دی گئی. اور ہم سٹیجوں پر برائیاں کریں اور پھر بخشش کی امید بھی رکھیں. عجیب و غریب مسئلہ ہے، عجیب و غریب سوچ ہے. اس لیے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ. ان لوگوں کی مانند نہ ہو جانا جو گروہ گروہ ہو گئے اور انہوں نے اختلاف پیدا کر لیا بعد اس کے کہ ان کے پاس کھلی دلیلیں آ چکی تھیں. وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے عذاب عظیم ہے. اب قرآن مجید کی ان آیات میں ہمیں خود دیکھنا ہوگا کہ کہیں ہم وہ تو نہیں ہیں، کہیں ہمارا کسی گروہ سے تعلق تو نہیں ہے، کہیں ہم گروہ پرستی تو نہیں کر رہے، کہیں ہم فرقوں کا شکار تو نہیں ہو گئے. دل کھلے کرو، کھلے دل کرو، ظرف عام کرو، ظرف عالی بناؤ، ہر شخص کے ساتھ محبت کرو، دین سمجھو. بس دین سمجھو. دو باتیں کہہ دی گئی ہیں. ایک من احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اس شخص سے بہتر کسی کی بات نہیں ہے جو اللہ کی طرف بلائے، وعمل صالحا، اور اچھا عمل کرے. اور یہ اعلانیت ہے وقال اننی من المسلمین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی حکم دیا گیا تھا. فرمایا کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے. مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلے مسلم بن کر رہا ہوں. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.